اپنے کسی اسٹوڈنٹ کی، ویسے تو آپ کو بہت سارے میں نے بھی دیکھے ہیں ماشاءاللہ، سکسیس اسٹوریز آتی رہتی ہیں، لیکن کوئی اسٹوری آپ ہماری آڈینس سے شیئر کریں، وہ ایسا بندہ جس کی لائف بدلی ہو. اچھا، میرے 2 سے 3 اسٹوڈنٹس ہیں. ایک کی تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، طلا. مطلب اس نے اپنی بیگم کا زیور بیچ کے لگایا تھا یہاں پہ، اور ابھی میرے ساتھ دبئی بھی وہ گیا ہوا تھا، اور مطلب اچھے مطلب پیسے بنا رہا ہے. ایک انڈین اسٹوڈنٹ تھا، وہ آپ کہہ لیں کہ انڈیا کی ایلیٹ کلاس سے تھا، اور سکھ تھا وہ دلی سے. اب ہوا یہ کہ کرونا کے دنوں میں ان کی پوری فیملی پہ ڈاؤن فال آیا، اور وہ مطلب انہوں نے بہت برے دن دیکھے. اس کے بعد اس نے ٹریڈنگ شروع کی، اور اب وہ ایک سٹیج پہ ہے. اب پھر تیسری جو سٹوری ہے وہ یہ ہے، اب یہ جو انڈیا والا بتا رہا ہوں اس کی بھی ویڈیو میں نے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے، پرنس نام ہے اس کا. تیسرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سعودی عرب رہے، اچھا خاصا پیسہ بنا کے پاکستان آئے، بزنس شروع کیا. انہوں نے کہا کہ یار یہاں پہ پاکستان میں وہ جیسے کہتے ہیں کہ خواری زیادہ ہے، ایک عام لفظ میں کہتے ہیں خواری زیادہ ہے اور پیسے کم ہے، پروفٹ کم ہے. تو اب وہ پورا اپنا بزنس سوئچ کر کے ٹریڈنگ کر رہے ہیں. تو یہ 2-3 ایسی سٹوریز ہیں کہ مطلب آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو، اگر آپ میں مائنڈ سیٹ اچھا ہے، آپ رسک لینا جانتے ہیں، آپ رسک کو مینیج کرنا جانتے ہیں، تو آپ پروفٹ یہاں سے بنا سکتے ہیں. تو اگر کوئی آپ سے سیکھنا چاہے اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ آپ کا کب بوٹ کیمپ یا بیچ آپ کا کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اچھا، بوٹ کیمپ اور بیچ تو ہر 1-2 ماہ بعد اناؤنس ہوتا رہتا ہے، لیکن چینل پر جائیں تو چینل سے بیسک سیکھیں. بہت ساری چیزیں چینل پہ موجود ہیں، سب کچھ. ہاں سب کچھ موجود ہے، ہاں چینل پہ موجود ہے. اچھا، بدر ٹریڈر کے نام سے آپ کا یوٹیوب ہے جہاں پہ جا کے لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ جی، بدر ٹریڈر کے نام پر ہے، اور فری میں بہت سارا کانٹینٹ موجود ہے. اس میں ایک پلے لسٹ ہے بیسک ٹو ایڈوانس. اگر آپ بالکل نیو ہیں وہ سیکھیں، وہ جا کر پہلے دیکھیں، پھر اس میں سارا ایڈوانس ہے، ایڈوانس کانٹینٹ پڑا ہوا ہے، پھر آپ وہ دیکھیں. تو اس میں سے بہت ساری آپ کو چیزیں وہاں سے بھی سیکھنے کو ملیں گی. پھر یہ ہے کہ اصل میں آپ چیزیں سیکھ جاتے ہیں. کچھ لوگ فری میں سیکھے ہوئے سے بھی بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے جسے جینون شارٹ کٹ کہا جاتا ہے، کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ سے یا کسی ایسے فرد سے جس نے وہ ساری ہرڈلز اور آبسٹیکلز دیکھی ہوتی ہیں اور ان کو عبور کر کے اس نے وہ ایک سٹیج پر پہنچا ہوتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یار مطلب آپ مجھے سکھائیں. آپ فرض کریں کہ آپ یہاں سے لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں، پہلی دفعہ آپ اکیلے ٹھیک پہنچیں گے، یا آپ کسی گائیڈ کو ساتھ لے لیتے ہیں اور اس کو چند 100 روپے دے دیتے ہیں، تب آپ ٹھیک جگہ پہ جلدی پہنچ جائیں گے. اگر آپ کے ساتھ کوئی فزیکلی آپ کو کوئی ہیلپ کرنے والا موجود ہے تو آف کورس اس سے بہتر ہوتی ہے چیز آپ کی. ایسے ہی ہے آبویسلی. یہ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کا. مطلب آپ جسٹ اکیلے کود جاتے ہیں تو پھر میری طرح کامیاب تو آپ ہو جائیں گے، لیکن آپ کو 4-5 سال لگ جائیں گے. اور اگر آپ نے لاسز بھی کیے. ہاں لاسز بھی کیے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ جلدی کامیاب ہوں تو آپ کسی کو مینٹور بنائیں، وہ آپ کو غلطیوں سے بچائے، آپ کو سکھائے کہ جو غلطیاں اس نے کر لی ایٹ لیسٹ وہ تو آپ نہیں کریں نا. کوئی نئی ہو جائے، بزنس ہے، آپ انسان ہے، لاس ہو سکتا ہے پھر بھی، لیکن ایٹ لیسٹ جو بڑے بڑے لاس کے فیکٹرز ہیں وہ آپ کو پہلے سے ان کا آئیڈیا ہو جائے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. آبویسلی مطلب یہی چیز ہے. بدر بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بڑی ڈیٹیل، اور جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ ڈسکس ہو گئی ہیں، کوئی رہ گئی تو پھر بھی ہو جائیں گی. آپ میں سے جو لوگ ان سے رابطہ کرنا چاہیں ڈسکرپشن میں ان کا نمبر، ان کا ای میل ایڈریس، ان کے چینل کا لنک، یہ سب کچھ آپ کے پاس آ رہا ہے. لاسٹ پہ آپ اس حوالے سے پبلک کو کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز. لاسٹ پہ نوجوان نسل کو، ہاں نوجوان نسل کو میسج یہ ہے کہ اسٹرگل جو ہے نا، مطلب ہماری نوجوان نسل وہ جو کمفرٹ زون میں بیٹھی ہے نا، یہ ایک سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارا. اچھا ایون کہ میں یوتھ سے ایسی چیزیں سن رہا ہوتا ہوں کہ لڑکے کہہ رہے ہوتے ہیں یار بس کمانا ہے تو 4-5 پلازے ہوں تو اس کے بعد سکون سے بیٹھ جانا ہے. مطلب آپ کی ابھی 23-24 سال عمر ہے اور آپ ابھی سے سوچ کے بیٹھے ہیں کہ بس بیٹھ جانا ہے، پلازے ہو جائیں. ہاں پلازے ہو جائیں. وہ پھر نہ پلازے ہوتے ہیں نہ سکون سے بیٹھتے ہیں. ہاں اور نہ سکون سے بیٹھتے ہیں. تو یہ تو آپ بھی مطلب فیلڈ میں ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ساری چیز. میں نے تو ریئلی ایک ہی چیز دیکھی ہے کہ جو زندگی کا مزہ ہے نا، ایک ڈیسٹینیشن، اس ڈیسٹینیشن تک کی گئی آپ کی اسٹرگل، پھر آپ ایک اور ڈیسٹینیشن رکھتے ہیں، اس تک کی گئی اسٹرگل، یہی زندگی ہے. مطلب آپ کے پاس کون سی گاڑی ہوگی جب آپ کے پاس نہیں تھی،
تو تب آپ کو ایک وہ فیل دیتے ہوگی. اب آپ کے پاس آ گئی ہے تو وہ کیا زیادہ سے زیادہ آپ اس میں سو تو نہیں سکتے نا, وہ یوز ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے جو اسٹرگل اور جو پین ہے وہ اصل زندگی ہے, اس کو انجوائے کرنا چاہیے. اور جو آپ کے پاس ہے, مطلب چھوٹی سی چیز ہے نا, میرے پاس جب کلٹس تھی نا تب بھی میں بہت خوش ہوتا تھا, تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. جب میرے پاس بائک تھا تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. تو یہ کچھ ایسے ڈسپلنس ہیں کہ جو آپ کو جینے ہوتے ہیں, جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس پر شکر ادا کریں اور اسٹرگل پر بلیو کریں کہ اسٹرگل کریں گے تو آپ کو ڈیسٹینیشن ملے گی, کسی گول تک پہنچ جائیں گے. جس خواب دیکھ کر کچھ بھی نہیں ہوگا. نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہے اس پہ شکر کریں, لیکن کوشش کرتے رہیں, اللہ سے مانگتے رہیں اور آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. ایک اور چیز یاد آ گئی, وہ چیز یہ یاد آ گئی کہ ہماری یوتھ نا بس کمپیئر کرتی رہتی ہے ایک دوسرے سے خود کو. انسٹاگرام پہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, ایون کہ کسی جو کزن ہے, کوئی رشتہ دار ہے, اس کی اگر کامیابی کو دیکھتے ہیں نا تو اس پر بھی بس کمپیئر کر کے خود کو پریشان ہوتے رہتے ہیں. یہ بھی ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اللہ کا ایک سسٹم ہے, لازمی نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک کو ارب پتی بنا دے. ٹھیک ہے, اللہ کا ایک سسٹم ہے, نصیب ہے, وہ اس کے مطابق یہ دنیا چلا رہا ہے. تو خود کو دیکھیں آپ کیا تھے پہلے اور اب کیا ہیں. آپ کا ہر نیا آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. یہ آپ کی اصل کامیابی ہے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.